صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، قرون کا نام تو آپ نے سنا ہے، کیسا ظالم نام ہے۔ یہ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ فحاشی کی تہمت لگا دی۔ کس کی؟ فحاشی کی تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی۔ ہماری زکوٰۃ ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5%، اور بنی اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 10%، یعنی کہ 100 میں سے 10%۔ موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تو اس نے جب مالیت میں حساب کیا، اس کے خزانے بہت زیادہ تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لاد کے لے کے جاتے تھے۔ اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، اتنا پیسے کا حریص تھا، اور اتنے خزانے، اتنے اس کے پاس دولت تھی، ہیرے جواہرات تھے۔ اس نے جب زکوٰۃ کا حساب کیا اتنے سارے خزانوں میں سے، تو جب یہ دیکھا کہ 10% حساب سے کٹ جائے گا تو کہنے لگا سب کچھ گیا، سب کچھ گیا، پیسے سے پیسہ نکلے گا تو میں غریب ہو جاؤں۔ ہرس ہوتی ہے نا بندے کے اندر، ہرس، جیسے آج کل کے بھی انسان حریص ہوتے ہیں 1 روپے پہ، اور بخیلی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس نے کیا کیا؟ ایک فحاشہ عورت کو پیسے دیے کہ تو یہ پیسے لے لے، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا تو تو اٹھ کے یہ کہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، نقل کفر نباشت، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، نقل کفر نباشت۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے، واز فرما رہے، تو قرون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی جو شادی شدہ زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے۔ یہ عرب کی سزا تھی، شادی شدہ جو زنا کرے۔ تو کہنے لگا اگر آپ کریں تو آپ نے فرمایا مجھے بھی مار دیا جائے۔ تو کہتا ہے یہ عورت کیا کہتی ہے، اس عورت کی بات سنو۔ اس عورت کو کھڑا کیا، اس عورت کی جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی، نبوت والے چہرے پر نظر پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی نبی تھے اور منہ پہ روب تھا، اور ویسے بھی نبیوں کے چہروں پر ایک شبابیت ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے۔ اس عورت، فاشا عورت کی جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ جب نظر پڑی، وہ ڈر گئی، ہیبت کی وجہ سے وہ ڈر گئی، لرز گئی۔ وہ کہتی اے موسیٰ، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ پر تہمت لگا لے، تو میرے اوپر پہلے ہی بڑے گناہ ہیں، میں پہلے بڑی گناہ گار ہوں، یہ گناہ میں اپنے ذمے لے کے نہیں مرنا چاہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ پر تہمت لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ، تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، کھڑے ہوئے اور زمین کو، مٹی کو کہا پکڑ لے اس کو، کھا جا اس کو۔ زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے، اور قرون سمجھ گیا کہ اللہ کا نظام میرے خلاف چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، جو میں نے اس فحاشی کی تہمت لگائی، جو میں نے مکاری کی، اللہ کا نظام میرے خلاف چل گیا۔ اس نے کیا کیا؟ قرون نے موسیٰ علیہ السلام کے آگے ہاتھ باندھ لیے، اے موسیٰ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اندر لے جا۔ وہ گھٹنوں تک آ گیا، گوڈوں تک آ گیا۔ پھر اس نے کہا اے موسیٰ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اندر لے جا۔ وہ یہاں تک آ گیا، یعنی کہ کمر تک آ گیا۔ پھر اس نے کہا اے موسیٰ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اندر لے، گردن تک۔ پھر اس نے کہا اے موسیٰ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اندر لے جا۔ وہ زندہ ہی دفن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔
زندہ ہی اور قیامت تک جو دھنستا رہے گا زمین کے اندر، اور قیامت والے دن اس کا سر جہنم سے باہر نکل، جہنم میں جائے گا اس کا سر۔ تو زندہ دفن ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ پھر اللہ جل شانہ کی وحی آئی موسیٰ علیہ السلام پہ، اے موسیٰ تجھ سے یہ معافیاں مانگتا رہا، تیرے آگے ہاتھ باندھتا رہا، مجھ سے ایک دفعہ مانگ لیتا میں سارے معاف کر دیتا۔ کیسا رب معاف کرنے والا ہے؟ قرآن جس نے ظلم کی انتہا کر دی، جس نے ظلم کی وہ تاریخ رقم کی، وہ بادشاہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس نے جتنا ظلم قرآن نے کیا، ظلم زیادتی۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ کا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تجھ سے یہ معافیاں مانگتا رہا، مجھ سے ایک دفعہ مانگ لیتا میں سارے اس کے معاف کر دیتا، میں سارے معاف۔ جب قرآن کو اللہ کی رحمت دیکھیں یار، کیا اللہ کی رحمت ہے جو قرآن کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہو، قرآن کو معاف کر۔ فرعون کو جب اللہ نے ڈبویا نا، فرعون کو جب اللہ نے ڈبویا تو اس نے پتا تھا میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو وہ معافی مانگنے لگا تو جبرائیل نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کہ اس نے ظلم ہی ایسا کیا تھا کہ جبرائیل چاہتے تھے کہ یہ توبہ نہ کرے کہ اللہ نے معاف کر دینا۔ اللہ کی اتنی رحمت، اللہ کی اتنی رحمت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس امت کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ شانو معاف کریں گے؟ ہاں جی، ہمیں کیوں نہیں معاف کریں گے؟ ہم توبہ تو کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے۔ ہم تو وہ امتی ہیں جو چنے ہوئے ہیں، جس امت میں نبیوں نے آنے کے لیے کہا یا اللہ مجھے اس نبی امت میں پیدا کر دے، یا اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے، یا اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اچھے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جتنے پچھلے اس نے گناہ کیے میں سارے اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ایسا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ کیا دنیا کی شان و شوکت ہے، یہ کیا ادھر کی کیا چمک دمک ہے، کیا یہاں کا سب مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ 40-50 سال کے بعد نہ میں یہاں ہوں گا نہ آپ یہاں ہوں گے۔ ہم اللہ کے دربار میں توبہ، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشان مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، کسرا کے محل تھے 40 فٹ اونچے ستون تھے۔ اللہ تعالیٰ جاؤ ان کی شکستہ دیواروں پہ پوچھو، تم میں تو بڑے شادیانے تھے، تم میں تو بڑی رونقیں تھی، تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، کہاں چلے گئے؟ تم میں تو بڑے نخر و ناز والی عورتیں تھیں، کہاں چلے گئے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ کو راضی کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے احکامات مان کر ہم اس دنیا سے جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اس نفس کے پیچھے نہ مریں، وس دے ہس دے ریسن، اس جوک دے آسے پاسے، سانو نفس پلیت کیتا، اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس نفس کی غلامی سے، اس شیطان کی غلامی سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں اور اللہ کا ذکر اذکار کریں اور قرآن کی تلاوت اور نماز کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔